بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی گاڑی یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا لگا لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب ہی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے، بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کی تعبیر کے خلاف کارروائی شروع کی اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے ملاقات کر کے آئندہ لائے عمل کے لیے ہدایات مانگی، امام علی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہاب نے اس سے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی۔ اس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے بھی چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی بیڑیاں بنا رہے تھے اور ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنے محل سے بڑے انہمات کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر انہیں خود ہی مسمار کر دیتے۔ ملکہ اپنے محل سے نکل کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کیا اگر تم سے یہ محل کوئی خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ 3 درہم، اور بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ نے بہلول کو اسی وقت درہم ادا کر دیے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے سن کر خلیفہ نے مذاق میں ڈال دی۔ رات کو ہارون نے جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یعقوب کے ایک محل پر اس نے اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون نے سوچا دیکھو تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل کے اندر داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ دربار نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور اور ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربار نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول اسی طرح بیٹھے مکان بنا رہا تھا۔ ہارون نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا تو بیچو گے بھی؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا کہ خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج اللہ دیکھ رہا ہے۔
خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے پاس بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت اب مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے لیکن مجھے ایک محل دے دے۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت سے بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اور میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جواب ملا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں کہیں چلا جاؤں تو یہ میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے روحانیت کی معراج سمجھتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر۔